رولا یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایران یورینیم 235 کی جو ہے انریچمنٹ اس کو کم رکھے. لیکن کیا ہے کہ ایران نے کہا تھا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، لیکن کیا ہوا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا امریکہ کا صدر جو ہے نا بن گیا. یہ بنا جی 2017 میں جنوری میں بنا. اب یہ بنا تو اس نے کہا یعنی کہ جیسے دنیا کے جو پہلے ڈیل ہوئی تھی اس کے اوپر اعتراض لگانے شروع کر دیے، اور اس نے 2018 میں یہی جو ڈیل ہوئی تھی جسے ہم ایران نیوکلیئر ڈیل 2015 کہتے ہیں کہ یہ ڈیل صحیح نہیں ہے، اور اس نے ڈیل سے اپنے آپ کو کیا کر لیا، وڈرا کر لیا. اچھا وڈرا کر لیا، اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا اس کو. اور دوبارہ یعنی کہ وڈرا کرنے کے بعد ایران کے اوپر اس نے کیا کیا، وہی پابندیاں جو پہلے سے چلی آ رہی تھیں وہ تمام پابندیاں وہ اس نے کیا کر دیں، بحال کر دیں، بلکہ اس کے اوپر نئی پابندیاں لگا دیں کہ یعنی ایران کے اوپر اور مسئلہ مسائل ہو گئے. ایران نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے اگر تم جو ہے نیوکلیئر ڈیل سے کیا کر رہے ہو، وڈرا کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے پھر میں بھی کیا بناؤں گا جو ہے نا یہ ہے کہ اندر کھاتے اس نے اوپن تو نہیں کہا، لیکن یہ ہے کہ چپ کر کے اس نے ایٹم بم بنانے کی طرف چلا گیا. یعنی وہ جو پرسنٹیج تھی 3.67% اس پرسنٹیج سے بھی زیادہ یعنی اس نے یورینیم انریچمنٹ شروع کر. اب یہ معاملات چلتے رہے، اور جو آئی اے ای کے انسپیکٹر تھے ٹھیک ہے وہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے روٹی سے کھا رہے تھے، ان کو کہا چلو نکلو پھٹ کو یہاں سے. ایران نے ان کو بھگا دیا. السلام علیکم، سی پیک اکیڈمی ملتان سے میں ہوں سجاد خان جویا. پچھلے دنوں پوری دنیا نے اخبار میں پڑھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی نیوکلیئر ڈیل ہونے جا رہی ہے. مذاکرات جاری تھے کہ اچانک اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، اور وہ جو مذاکرات تھے وہ وہیں رک گئے. آخر یہ ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل ہونے جا رہی تھی وہ کیا تھی؟ اور اس سے پہلے بھی تو ایک نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی 2015 میں، اس کا کیا بنا؟ یہ نئی ڈیل کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں جنرل انفارمیشن دیں گے، بلکہ ایسے ایم سی کیوز اور ایسے کانسیپٹ دیں گے جو آپ کی پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی کی تیاری میں ہیلپ کریں گے. تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو یہ جو سارا ڈیل وغیرہ کا پروسیس ہے یہ معاملات سمجھ میں آ جائیں گے. تو آغاز کرتے ہیں. دوستو آج کل کے دور میں مختلف قسم کے ہتھیار ہیں جو جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے خطرناک ہتھیار ہے اس کا نام ہے جی کیا، ایٹم بم. اب ایٹم بم کے بارے میں اتنا جان لینا کافی ہے کہ ایٹم بم اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ ایٹم بم کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ آپ لے لیتے ہیں 1 کلو گرام، یعنی 1 کلو گرام کا آپ ایٹم بم لے لیتے ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دوسری طرف آپ 27 لاکھ کے جی کیا لے لیں، کوئلہ لے لیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کیا کریں، کوئلے کو ایک شہر میں ایک جگہ رکھ کے اور اس میں ایک ماچس کی جو ہے نا تیلی لے کے آگ لگا دیں. تو 27 لاکھ کلو گرام جو کوئلہ ہے اس کو آگ لگانے سے جو تباہی ہوگی وہی تباہی صرف 1 کلو گرام ایٹم بم مچا دیتا ہے. تو خطرناک ہتھیار تو ہوا. تو یہ جو خطرناک ہتھیار ہے آپ پوچھیں گے کیا یہ کہیں استعمال ہوئے ہیں؟ جی ہاں استعمال ہوئے ہیں. خود یو ایس اے نے جو اس وقت ایران کے ساتھ ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں، یو ایس اے نے 1945 میں اس ایٹم بم کا استعمال کیا تھا. اور کہاں کیا تھا؟ جاپان کے 2 شہروں پر، ایک کا نام ہے ہیروشیما اور دوسرے کا نام ہے ناگا ساکی. اور اس سے بہت زیادہ کیا ہوئی تھی، تباہی ہوئی تھی. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1 کلو گرام اگر ایٹم بم ہو اور وہ 27 لاکھ کلو گرام کے برابر جتنا جو کوئلہ تباہی مچاتا ہے اتنی تباہی مچائے، تو ایٹم بم تو کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے، کئی کے جی کا ہوتا ہے، تو اسے تباہی کیا ہوگی، بہت زیادہ ہوگی. تو اس واقعے کے بعد اب یہ جو دنیا ہے، اب امریکہ کو، خود امریکہ کو اور باقی ملکوں کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ ایٹم بم جو ہے نا اگر زیادہ ملکوں کے پاس ایسے پھیلتا گیا تو کل کو یہ یورپ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. ایون کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یو ایس اے کے اوپر بھی یہ ہتھیار استعمال ہو جائے، کوئی اس کا دشمن ملک کر سکتا ہے. یعنی سب سے زیادہ فکر بھی ان بڑے بڑے ملکوں کو لگ گئی. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر اپنی یہ جو بیٹھک لگاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں جو دنیا کے تمام ملک، ان کی ایک بیٹھک ہے، اس کا نام کیا ہے، یو این او، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا جو دفتر ہے وہ ہے جی کہاں پر، نیو یارک میں. یہاں پر دنیا کے تمام ملک اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ دنیا کے تمام ملک وہاں پر اکٹھے ہوئے اور گپ شپ ہوئی، گفت و شنید ہوئی. اس میں بڑے بڑے ملک شامل تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں ایک معاہدہ کرتے ہیں، اور اس معاہدے کا نام تھا این پی ٹی. این پی ٹی جو معاہدہ ہے اس کے یہ ہوا تھا 1968 میں،
اور اس معاہدے پر عمل ہوگا 1970، یعنی 1970 سے یہ معاہدہ نافذ ہو جائے گا۔ یہ این پی ٹی ہے کیا؟ این پی ٹی یہ معاہدہ کس فورم پہ ہو رہا ہے یا کس کے انڈر آئے گا؟ یو این او کے انڈر یہ معاہدہ آئے گا، یعنی یو این او کا پلیٹ فارم کیا ہوگا؟ یوز ہوگا۔ این پی ٹی سے بنتا کیا ہے؟ این پی ٹی سے بنتا ہے، این سے بنتا ہے نان، پی سے بنتا ہے پرولیفریشن، اور ٹی سے کیا بنتا ہے؟ ٹریٹی، نان پرولیفریشن ٹریٹی۔ پرولیفریشن کا مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ، ٹھیک ہے، کہ کوئی ایسا معاہدہ ہے جس میں کسی چیز کو پھیلنے نہیں دینا، یعنی 1970 کے بعد اس کو روکنا ہے۔ بھی کس چیز کو پھیلنے نہیں دینا؟ اسی چیز کو جس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی۔ یعنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کیا ہے؟ نیوکلیئر ٹیکنالوجی وہی ہے جو استعمال ہوتی ہے کیا بنانے میں؟ ایٹم بم بنانے میں۔ تو این پی ٹی معاہدہ پوری دنیا کو کہا گیا کہ آپ این پی ٹی معاہدے کے اوپر کیا کریں؟ سائن کریں، اور اس میں سائن کریں۔ اب کیا ہوگا کہ یہ جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے اس کے دو استعمال ہیں۔ ایک استعمال ہے پیسفل پرپس کے لیے۔ پیسفل پرپس کیا ہے؟ یعنی کہ وہ یہ ہے کہ آپ اس سے کیا بنا سکتے ہیں؟ آپ اس سے الیکٹریسٹی بنا سکتے ہیں، یعنی بجلی بنا سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بجلی تو بنائیں لیکن اس سے ایٹم بم کوئی نہیں بنائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک معاہدہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں این پی ٹی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے ایٹم بم بنا چکے تھے ان کا کیا بنا؟ تو اس وقت 5 ملکوں کے پاس ایٹم بم تھا، یہ جب 1968 میں باتیں ہو رہی تھی۔ وہ جو 5 ملک ہیں ان کو آپ یاد رکھیں گے سی آر ایف یو۔ سی آر ایف یو، سی سے مراد ہے چائنا، ٹھیک ہے، یو سے مراد ہے یو ایس اے، آر سے مراد ہے رشیا، ٹھیک ہے، ایف سے مراد ہے فرانس، ٹھیک ہے، اور یو سے مراد ہے یو کے، یعنی برطانیہ والے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو 5 ملک ہیں ان کے پاس ایٹم بم رہے گا، لیکن یہ خیال رکھیں گے کہ اپنا ایٹم بم کسی اور کو شفٹ نہیں کریں گے، یعنی اس کو یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی نہیں دیں گے کہ وہ اپنا ایٹم بم بنا لے۔ اور جو باقی ملک ہیں جن کے پاس ایٹم بم نہیں ہے تو وہ ایٹم بم اپنا بنانے کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو سب نے دھڑا دھڑ سگنیچر کرنے شروع کر دی، اچھی بات ہے۔ لیکن یہ جو این پی ٹی تھا اس کے اوپر، یہ جو معاہدہ تھا ان کے اوپر 3 ملکوں نے سائن نہیں کیے۔ اس میں کون ہے؟ ایک آپ کا ہمسایہ ملک انڈیا ہے، دوسرا پاکستان ہے، اور تیسرا اسرائیل ہے۔ اب پاکستان نے سائن کیوں نہیں کیا؟ پاکستان نے کہا پہلے انڈیا کو کہو وہ سائن کرے، انڈیا سائن کر دے میں کر دوں گا۔ انڈیا نے کہا جی میں اتنا بڑا ملک ہوں، میرا حق ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی، تو میں اپنے آپ کو باؤنڈ کیوں کروں، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ انڈیا کے پاس اس وقت انڈیا ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ چکا تھا، اور انڈیا نے پہلا ایٹمی دھماکہ 1974 میں کر دیا تھا۔ تو انڈیا نے سائن نہیں کیا، انڈیا نے سائن نہیں کیا، پاکستان نے سائن نہیں کیے۔ اور اسرائیل تو ویسے بھی جو ہے نا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے یورپ کے بڑا نزدیک ہے، وہ بعض اوقات بات مانتا ہے، بعض اوقات ان کی نہیں مانتا، چہیتا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، تو اس نے بھی سائن نہیں کیے۔ لیکن یہ جو آپ بڑے بڑے ملکوں نے سائن کر دیا، جس میں ایران ہے، ایران نے بھی سائن اس کے اوپر کر دیے۔ اور یہ جو 3 ملک ہیں جنہوں نے سائن نہیں کیے تھے، انڈیا، پاکستان، اسرائیل، انہوں نے لیٹر آن ایٹم بم بنا لیا۔ اور لیکن ایک اور جو ملک ہے جس کو آپ جانتے ہیں نارتھ کوریا، نارتھ کوریا نے اس وقت سائن کیے تھے لیکن 2003 میں این پی ٹی سے اس نے اپنے آپ کو ودرا کر لیا، اور 2006 میں اس نے بھی ایٹم بم کا دھماکہ کر دیا، ایٹم بم بنا لیا۔ یہ جو این پی ٹی کا اس سے نکلنا ضروری کیوں ہے؟ اس سے نکلنا اس لیے ضروری ہے کہ این پی ٹی کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ ایٹم بم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے ایک انٹرنیشنل معاہدے کی کیا کی؟ خلاف ورزی کی ہے، اور کل کو پوری دنیا کی طرف سے پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ تو اس لیے ان ملکوں نے اپنی جو ہے نا یا کہ جان بچائی، ٹھیک ہے، اور این پی ٹی کا حصہ نہیں بنے، اور نارتھ کوریا جو حصہ بن گیا تھا وہ بھی 2003 سے اس سے باہر نکل گیا۔ ایران کے ساتھ معاملات صحیح جا رہے تھے، یعنی یو ایس اے اور ایران کی دوستی تھی، اعتماد تھا ایک دوسرے کے اوپر۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ایران کے اندر انقلاب آیا جس کو ہم کہتے ہیں ایرانین ریولوشن، ٹھیک ہے، اور 1979 میں ایرانین جو ریولوشن آیا یہاں پر، اس سے پہلے یہ جس بادشاہ کی حکومت تھی اس بادشاہ کا نام تھا رضا شاہ پہلوی۔ اب رضا شاہ پہلوی کی یو ایس اے کے ساتھ دوستی تھی، لیکن اس کے بعد جو حکومت آئی ایرانین ریولوشن 1979 کے بعد، وہ ایک اسلامی حکومت آئی۔ اب اسلامی حکومت جو ہے وہ یو ایس اے کے کیا تھی؟ سخت خلاف تھی، بلکہ وہ یو ایس اے کے جو پالیسیاں تھیں ایران کے حوالے سے ان کے اوپر وہ تنقید کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان کو سپورٹ ملی اور وہاں پر انقلاب آیا۔
تو جب یہ انقلاب آ گیا تو امریکہ نے کیا کیا، یو ایس اے نے کیا کیا، ایران کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں لگا دیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ آپ جو آئل ہے، ایران کے پاس بہت زیادہ تیل ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ آئل بیچ نہیں سکتے، جی آئل آپ نہیں بیچیں گے، خبردار۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ ایران کو کیسے روک سکتے ہیں تیل بیچنے سے؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایران کو کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو یعنی تیل کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں نا، جیسے یورپ کے ملک ہوتے ہیں، ان کو بڑے بڑے ملک روک دیتے ہیں کہ خبردار تم نے اگر تیل خریدا تو پھر آپ کی اور ہماری جو ہے نا یہ کہ یاری ختم۔ تو وہ ملک کیا کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، وہ دوسری جا کے جو دکان ہے سعودی عرب کی، یہ وہ وہاں سے تیل خرید لیتے ہیں اور اس ملک سے تیل خریدنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسی دنیا میں رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے بڑے ملکوں امریکہ وغیرہ اور جن کے ساتھ ان کی تجارت ہے، ٹریڈ ہے، پھڈا کر کے وہ کیا کریں گے؟ تو ایک یہ کیا، دوسرا جو ہے نا یہ ہے کہ اس طرح کے تھے جیسے ایران کے دنیا کے مختلف بینکوں میں جو ہے نا پیسے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے وہ پیسے بھی کیا کر لیے، فریز کر لیے۔ ایران کو کہا کہ ہاں جی ان کو ہم پیسے جو ہے نا ایران کو نہیں دیتے، جیسے دنیا ایران کے پیسے جیسے باقی یعنی وہ حکومت کے پڑے ہوتے ہیں، ان کے شہریوں کے پڑے ہوئے تھے، وہ انہوں نے دبا لیے۔ ایران جو ہے نا پریشان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک اسلامی حکومت تھی تو وہ جو ہے نا چلتی رہی اور معاملات آگے بڑھتے رہے۔ لیکن جو ایران تھا اس کے بعد جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایران ترقی کرے گا، لیکن ایران کے اندر پاورٹی جو غربت ہے اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب ایران پریشان، ایران کی حکومت پریشان، ایران کی عوام پریشان۔ تو پھر ایران نے کیا کیا، ایران جو ہے اپنی غربت کی وجہ سے ایران نے جو ہے نا یہ کہ اپنی جو ورلڈ ہے دنیا سے رابطہ کیا کہ میرے ساتھ کوئی معاملات ایسا کرو، مذاکرات کرو، ٹیبل ٹاک کرو، اور تاکہ ہم یہ جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں اور ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ ہٹائی جا سکیں، جو باہر والے ملکوں میں ایران کا پیسہ پڑا وہ ایران کو دیا جائے اور ایران کو تیل بیچنے کی اجازت دی جائے۔ تو دنیا کہا کہ جو بڑے بڑے ملک ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں یہ خطرہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ ہے کہ ایٹم بم جو ہے نا یہ ہے کہ بنا لو گے۔ ٹھیک ہے نا، اندر کھاتے اگر ہم آپ کے اوپر پابندیاں ہٹا دیتے ہیں تو آپ کے پاس جیسے ہی پیسے آئیں گے آپ فوراً سے پہلے ایٹم بم بنا لیں گے۔ ایران نے کہا میں ایٹم بم نہیں بناؤں گا، انہوں نے بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی چلیں آئیں پھر کچھ ڈیل کر لیتے ہیں۔ ان کے درمیان مذاکرات چلتے رہے اور یہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں، پھر ان کے درمیان ایک ڈیل ہوئی تھی، اسے ہم کہتے ہیں ایران نیوکلیئر ڈیل، اور یہ کب ہوئی تھی؟ 2015 میں۔ اب ایران جو نیوکلیئر ڈیل ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ نام ہے جی جیسی پو آ، یعنی یہ امتحان جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے لحاظ سے اہم ہے، کیونکہ آج کل یہ آ سکتا ہے۔ تو جے سے بنتا ہے جوائنٹ، سی سے بنتا ہے کمپریہنسو، اور پی سے بنتا ہے پلان، ٹھیک ہے، او سے آف اور اے سے ایکشن، یعنی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن اس کا نام ہے۔ اب یہ ایران نیوکلیئر ڈیل کن کے درمیان ہوئی؟ ایک طرف تو وہی تھا ایران، اور دوسری طرف جو ملک تھے ان کو ہم کہتے ہیں P5+1۔ P5 وہی ہیں جن کو ہم جو ہے نا P5 مطلب پرماننٹ 5 کہتے ہیں، یہ وہی ہیں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتائے ہیں، کرفیو یعنی سی سے چائنا، یو ایس اے رشیا، فرانس اور یو کے انگریز۔ ان کو پرماننٹ 5 اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ یو این او کی جو یعنی کہ یو این او کی جو تنظیم ہے، جو بیٹھک ہے جہاں پر بیٹھتے ہیں، اس کے آگے ایک حصے ہیں، اس کے ایک حصے کا نام، یو این او کے حصے کا نام ہے سیکیورٹی کونسل۔ تو سیکیورٹی کونسل ایک ایسا ادارہ ہے جو دنیا میں سیکیورٹی کے معاملات دیکھتا ہے اور کسی ملک کے اوپر پابندی بھی لگا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی جو فیصلے ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتی ہیں۔ اب سیکیورٹی کونسل کے جو پرماننٹ ممبر ہیں نا وہ یہ 5 ملک ہیں، ان کے پاس ویٹو پاور ہے۔ ویٹو پاور یہ ہے کہ اگر سیکیورٹی کونسل کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے دنیا کے بارے میں تو یہ 5 ملکوں میں سے کوئی بھی ملک اس فیصلے کو جو ہے نا یہ کہ کیا کر سکتا ہے، نلیفائی کر سکتا ہے۔ یعنی اگر پوری دنیا ایک فیصلے کے اوپر، ایک بات کے اوپر ایگری ہو گئی ہے کہ جی فلاں جو ملک ہے اس کے اوپر کوئی پابندی لگنی چاہیے، لیکن 5 ملکوں سے کوئی ایک ملک اعتراض کر دے تو پابندی نہیں لگے گی، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ویٹو پاور۔ تو یہ 5 ملک یہ شریک تھے اور ان کے ساتھ +1 سے مراد ہے جرمنی، یعنی جرمنی بھی ان کے مذاکرات میں شریک تھا۔ تو یہ ان کے درمیان ایران نیوکلیئر ڈیل 2015 ہو گئی۔ اب ایران نیوکلیئر ڈیل جو 2015 ہوئی، اس کی جو خاص باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ ایران کو کہا گیا کہ آپ کے اوپر جو پابندیاں ہیں یعنی سینکشنز ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ ہٹا دیتے ہیں۔ ایران خوش ہو گیا۔ ایران کو جو دنیا میں پیسے پڑے ہوئے تھے مسلم بینکوں میں وہ آہستہ آہستہ واپس ملنا شروع ہو گئے، اور ایران کو جو تیل ہے وہ بیچنے کی بھی مل گئی، اجازت مل گئی۔ لیکن ساتھ ایران کو کہا گیا خبردار، ہوشیار، آپ جو ایٹم بم بنانے کے لیے جو مٹیریل چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم یورینیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو یورینیم انریچمنٹ ہے، کیا یورینیم انریچمنٹ، وہ آپ زیادہ نہیں کریں گے، یعنی کہ کتنے % کریں گے، وہ
तकरीबन 3.67% तक करेंगे और 3.67% तक अपने आप को महदूद रखेंगे, ठीक है? क्योंकि इतनी है कि अगर यूरेनियम यूरेनियम जो है ना, ये है कि वो इनरिच कर देता है, ठीक है? यूरेनियम इनरिचमेंट के जो 3.67% तक अगर ईरान अपने आप को महदूद रख देता है, तो इतनी एक इनरिचमेंट होती है कि जो बिजली बनाने के लिए तो इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन वो एटम बम उससे नहीं बनाए जा सकते, यानी उसकी मिकदार क्या होती है? कम होती है। तो ईरान ने कहा ठीक है, मैं एटम बम नहीं बनाऊँगा, लेकिन चूँकि वो एनपीटी का सिग्नेटरी है, तो एनपीटी ने खुद कहा हुआ है कि आप ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, यानी यूरेनियम एनरिचमेंट, वो आप बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं, तो वो आप करें। तो ईरान को कहा गया ठीक है, आपका हक है। तो और साथ ही इन्होंने एक ड्यूटी लगा दी किसकी? यूएनओ का एक इदारा है, उसका नाम है आईएईए। यानी आईएई से क्या बनता है? आई से बनता है इंटरनेशनल, ए से बनता है एटॉमिक और ई से बनता है एनर्जी और ए से बनता है क्या? एजेंसी, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये इदारा 1957 में बना था और इसका जो दफ्तर है वो वियना में है। जी, तो ये जो वियना है, ये शहर है किसका? दुनिया का एक मुल्क है, उसका नाम है ऑस्ट्रिया। तो वहाँ पर अब इसका काम क्या होता है? इसने अपने इंस्पेक्टर रखे हुए हैं, ठीक है? वो इंस्पेक्टर क्या करते हैं, किसी भी जगह को जाके वो जो है ना उस मुल्क की इजाज़त से, जैसे बड़ी यूएनओ जब कहता है, जाके चेक करते हैं कि आया कि वो कहीं यूरेनियम एनरिचमेंट एटम बम बनाने के लिए तो नहीं कर रहे। तो वहाँ पर ये मुआयने के लिए इन्होंने इंस्पेक्टर रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी ईरान को कि हमारे आईएए के इंस्पेक्टर आएँगे और आपका जो है ना ये है कि चेक करेंगे। ईरान ने कहा ठीक है। तो इस तरह जो है ना इनके दरमियान मामलात जो है ना ये है कि वो सही चल रहे थे। लेकिन अब हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूरेनियम एनरिचमेंट होती क्या है? देखें, जो यूरेनियम एनरिचमेंट है ना, आप सुनते रहते होंगे कि यूरेनियम एनरिचमेंट। तो यूरेनियम जो एनरिचमेंट है, इसको हम उर्दू में कहते हैं यूरेनियम अफ़ज़ूदगी। ठीक है, ये क्या होती है? बात सीधी-सी है कि यूरेनियम यानी वो मटेरियल है जो एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी एटम बम यूरेनियम का बना होता है। अब यूरेनियम क्या है? जैसे आप पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से ऐसे चट्टानें जो है ना ये कि निकाल लेते हैं, जैसे नमक के पहाड़ होते हैं, हम नमक लेते हैं, वो नमक मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे ही पहाड़ों से एक मेटल निकलती है, धात निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरेनियम कहते हैं। अब यूरेनियम जो होती है, ठीक है, वो आप जो निकल आती है, उस यूरेनियम के अंदर, ठीक है, 2 किस्म के जो है ना वो मटेरियल होता है, 2 किस्म की यूरेनियम होती है। उसके अंदर एक होती है, उसको हम कहते हैं 238 और दूसरी होती है, उसको कहते हैं U-235 यानी यूरेनियम 235। इनको हम क्या कहते हैं? टॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स वो होते हैं कि वो जो उनका यानी जो मेटल एक ही होता है, एलिमेंट वो एक ही होता है, मटेरियल एक ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत जो है ना ये है कि वो क्या होता है, फ़र्क होता है। वो मतलब न्यूट्रॉन नंबर का जो है ना वो क्या होता है, फ़र्क होता है। एक जैसी होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो यूरेनियम 238 है उससे एक अलग चीज़ बनेगी, यूरेनियम 235 से एक अलग चीज़ बनेगी। देखिए इसमें जो यूरेनियम 238 है ना, ये हमारे किसी काम की नहीं है। ये फ़ारिग है। यानी आप यूरेनियम को क्या करते हैं, अलग-अलग करते हैं, जब 2 हिस्सों में उसको करते हैं, तो इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं, तो ये किसी काम की नहीं है। यूरेनियम जो 235 है, इसे मेटल मतलब मटीरियल ऑफ होप भी कहा जाता है। इसे होप क्यों कहा गया है? क्योंकि यूरेनियम 235 वो मटीरियल है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया के अंदर जैसे बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, हर जगह एनर्जी की ज़रूरत है, तो यूरेनियम 235 को आप बिजली बनाने के लिए जो है ना ये कि क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, दुनिया में एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। इसको मेटल ऑफ होप का नाम दिया गया है। लेकिन जो यूरेनियम 235 वो हासिल करना इतना आसान नहीं होता। कैसे? कि अगर आप क्या करते हैं, पहाड़ों में जाते हैं और वहाँ से 1 किलोग्राम जो है ना यूरेनियम लेके आते हैं। अब 1 किलोग्राम जो है ना जाके यूरेनियम लेके आए हैं, 1 किलोग्राम के अंदर एक किस्म का 1000 ग्राम जो है ना क्या होता है, टोटल यूरेनियम होता है। अब 1000 ग्राम में से 0.7 जो है ना या कि परसेंट वो क्या होता है, यूरेनियम 235 होता है। क्योंकि यूरेनियम 235 ही चाहिए बिजली बनाने के लिए, तो यूरेनियम 238 तो किसी काम का नहीं है। तो अगर आप इस तरह देखें 100 ग्राम हो, तो उसमें से सिर्फ 7 ग्राम जो है ना या कि निकलेगा क्या, यूरेनियम 235। वो फिर कैसे निकालते हैं? इस तरह की एक जो है ना ट्यूब होती हैं, तो उसके अंदर वो डालते हैं, ठीक है, यूरेनियम को, ठीक है। और उसके अंदर जैसे हमारे यहाँ लस्सी बनाने के लिए मधानी मारते हैं, मक्खन अलग हो जाता है, लस्सी अलग हो जाती है, तो इस तरह की मधानी वगैरह मारते हैं, तो यूरेनियम 238 अलग हो जाता है और 35 अलग हो जाता है। जहाँ पर ये काम हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ये सारा क्या होता है,
काम होता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से अलग किया जाता है, और यही वो यूरेनियम 235 है जिससे बिजली बना लो या फिर आप क्या बना लें, एटम बम बना लें। अब यूरेनियम 200 जो यानी कि ये जो 35 है, 238 इससे अलग यानी कि दोनों के करने के जो प्रोसेस है इसको कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। यानी एनरिचमेंट क्या है कि आप जो के पास यूरेनियम मौजूद है, जो यूरेनियम 238 जो फजूल है उसको एक साइड पे कर दें, और उसमें से यूरेनियम 235 जो खालिस आपको चाहिए, जिससे जो मेटल ऑफ होप है, जो बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होगी, एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल होगी, उसको आप अलग करें। इसको कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। अच्छा, पाकिस्तान ने यूरेनियम एनरिचमेंट कैसे की थी, इसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है ना, यह है कि उस वक्त यूरोप के अंदर गए, और यूरोप के अंदर मुल्क है हॉलैंड। हॉलैंड के अंदर ये वहां पर इनको जॉब मिली, इंजीनियर थे, साइंसदान भी थे। तो वहां से उनका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसके अंदर यूरेनियम एनरिचमेंट वो करते थे बिजली बनाने के लिए। तो वहां से उन्होंने सीखा, और वहीं से उनकी एक ट्रेनिंग हुई। और फिर पाकिस्तान को जब पता चला कि हमारा पाकिस्तान का एक बंदा जो कि बहुत अच्छा एक्सपर्ट बन गया है और वहाँ से चीज़ें सीख रहा है, तो उसको चाहिए कि हम पाकिस्तान बुला लें। तो उनको बुलाया गया, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को न्यूक्लियर पावर प्लांट बना कर दिया गया, और उन्होंने क्या किया कि अपने साथियों के साथ मिलकर यूरेनियम 235 को, यानी यूरेनियम के जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, उनके पास वो पहुँचा दिया गया मटेरियल, उससे उन्होंने अलहदा किया, और इसी से फिर हमने आगे क्या बना लिया, एटम बम बना लिया। अब ये जो यूरेनियम 235 है अलग करना इतना आसान नहीं होता। ये जो है ना, इसके लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए, महारत चाहिए। इसके लिए जो है ना, ये है कि वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा साइंसदान इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। असल रोला यही है, वो कहते हैं कि ईरान यूरेनियम 235 की जो है एनरिचमेंट इसको कम रखे। लेकिन क्या है कि ईरान ने कहा था ठीक है मुझे मंज़ूर है, लेकिन क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना अमेरिका का सदर जो है ना बन गया। ये बना जी 2017 में जनवरी में बना। अब ये बना तो इसने कहा, यानी कि जैसे दुनिया के जो पहले डील्स हुई थी उसके ऊपर इतराज लगाने शुरू कर दिए, और इसने 2018 में यही जो डील हुई थी जिसे हम ईरान न्यूक्लियर डील 2015 कहते हैं कि ये डील सही नहीं है, और इसने डील से अपने आप को क्या कर लिया, विदड्रा कर लिया। अच्छा, विथड्रा कर लिया। उसने कहा जी मैं नहीं मानता इसको। और दोबारा यानी कि विथड्रा करने के बाद ईरान के ऊपर उसने क्या किया, वही पाबंदियाँ जो पहले से चली आ रही थी, वो तमाम पाबंदियाँ वो उसने क्या कर दी, बहाल कर दी, बल्कि उसके ऊपर नई पाबंदियाँ लगा दी कि यानी ईरान के ऊपर, और मसले मसाइल हो गए। ईरान ने कहा जी अच्छा ठीक है, अगर तुम जो है ना न्यूक्लियर डील से क्या कर रहे हो, विथड्रा कर रहे हो, तो ठीक है, फिर मैं भी क्या बनाऊँगा, जो है ना ये है कि अंदर खाते उसने ओपन तो नहीं कहा, लेकिन ये है कि चुप करके उसने एटम बम बनाने की तरफ चला गया। यानी वो जो परसेंटेज थी 3.67% उस परसेंटेज से भी ज़्यादा, यानी उसने यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू कर दी। अब ये मामला चलते रहे, और जो आईएई के इंस्पेक्टर थे, ठीक है, वो जो वहाँ पर बैठे हुए थे, रोटी-शोटी खा रहे थे, उनको कहा चलो निकलो फुटो यहाँ से। ईरान ने उनको भगा दिया। अब ये जो आईएई के इंस्पेक्टर भी भाग गए वहां से, ठीक है ना, और ईरान ने कोऑपरेट करना बंद कर दिया। अब ईरान ने कोऑपरेट करना बंद कर दिया, तो कि ये जो आईएईए का इस वक्त जो सरबराह है, उसका नाम है जी, याद रखिएगा, जो है ना राफेल, जो है ना यह है कि वो ग्रोसी। तो राफेल ग्रोसी जो है ना, यह कि उसकी ज़हर है, ईरान के ऊपर नजर थी। ईरान ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट चेक कराए हुए थे, उनको पता तो था, एक्सपर्ट लोग हैं। उसने अंदाजा लगाया कि ईरान के पास इनरिचमेंट ज्यादा हो रही है। तो कहते हैं ये वो बंदा है राफेल, जो है ना यह है कि जो ग्रेसी है, उसने जो है ना यह है कि वो फ़ोन खड़काया किसको, इसराइल को राज़ दिए। उसने कहा जो है ना यह है कि आपस की बात है कि ईरान इतनी ज़्यादा एनरिचमेंट जो है ना यह है कि कर रहा है, और इस वक़्त कर चुका है कि ये बहुत जल्द अगले साल तक ये हमें हमारा अंदाज़ा है कि ये एटम बम बना लेगा। यानी ये खबरें आ रही हैं कि इसी ने यानी कि वो जो एक है शिकायत लगाई। अब जो है ना यह है कि अमेरिका ने क्या किया, यूएसए ने कहा जी फौरन, यानी कि ईरान को जी हमारे साथ क्या करो, डील करो, आओ। अब ईरान ने कहा भाईजान चलो बताओ किस तरह की डील करनी है। तो इन्होंने कहा जी खबरदार अपने जो न्यूक्लियर आपके जो पावर प्लांट हैं ये सारे क्या करो, गिरा दो, ठीक है ना, खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फिर हम आपके ऊपर पाबंदियां हटाएंगे। और ईरान ने कहा मैं ये नहीं कर सकता। ईरान के माइंड में वही था कि चलें जी हमने इतना कुछ काम कर चुका है, इतना आगे चले गए हैं, इतना हमने यूरेनियम एनरिचमेंट कर दिया है, अब एटम बम बनाने के करीब मंजिल के करीब पहुंच गए हैं, तो बना लें। ईरान वैसे यानी मुज़ाकरात को लिंगर ऑन भी कर सकता था, इसने बड़े सख्त बयान नहीं दिए, यानी ये थोड़ा-सा चाह रहा था, टाइम टेक करना चाह रहा था। लेकिन इसराइल ने जो क्या है वो जज़्बाती हो गया, उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, ईरान के ऊपर अभी चंद दिन पहले 2025 में क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अटैक कर दिया। अब उसके तबाही के नतीजे में क्या हुआ है कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इनको नुकसान पहुँचा है, यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोसेस रुक गया है, और उनके जो साइंसदान हैं, जो इतने काबिल थे और जो मेहनत कर रहे थे, वो भी उस हमले में जो है ना यह है कि क्या हो गए,
مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقصان ہو گیا بہت زیادہ کس کا؟ ایران کا۔ اب روز-روز تو سائنسدان پیدا نہیں ہوتا نا۔ سائنسدان تو اس کے لیے آپ بالکل یہ شعر فٹ آتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ان کو ٹریننگ لینا اور اتنا پروسیس یہ آسان نہیں ہے۔ تو اب ایران جو ہے نا یہ ہے کہ وہ اس وقت ایک جنگ کی حالت میں چلا گیا ہے۔ ایران اور اس کے اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو چکی ہے، اور ایران اور جو ہے نا اسرائیل کے درمیان جنگ کی ایک وجہ ایک یہ بھی ہے کیونکہ اسرائیل اور یہ تمام ملک یہی سمجھتے ہیں اگر ایران نے ایٹم بم بنا لیا تو پھر ہم ایران کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکیں گے۔ سعودی عرب بھی یہ سمجھتا ہے کہ ایران کے پاس اگر ایٹم بم آ گیا تو پھر اس کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایران تو کسی کو بھی تھریٹ بھی کر سکتا ہے، اور اس وجہ سے یہ معاملات جو ہے نا یہ ہے کہ چل رہے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو اس بارے میں جو ہے نا یہ کہ کافی جانکاری ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمارے اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ میں آپ کر سکتے ہیں۔